دوستو، میرے ہاتھ میں آج شاعری کی کتاب ہے اور اس کتاب کا نام ہے ہوا سے مکالمہ۔ اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ محترمہ صفیہ حیات کی شعروں کی کتاب ہے، شعروں کا مجموعہ ہے، نظموں کا، اور کیا خوب مجموعہ ہے۔ صفیہ حیات بنیادی طور پہ تو ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے، لیکن وہ پورے ملک میں بڑی معروف شاعرہ جانی جاتی ہیں، اور ان کی کافی جو ہے وہ ترقی پسند جو ہیں ادیب شاعر، ان کے حلقوں میں کافی ان کا ذکر رہتا ہے اور ان کو پسند کیا جاتا ہے۔ ان کی اس کتاب ہوا سے مکالمہ پر میں نے کچھ عرض کرنا تھا آج۔ وہ ان کی نظموں کا مجموعہ جو ہے وہ انہوں نے بڑی مہربانی کی، انہوں نے مجھے بھجوایا۔ 142 صفحات کی اس کتاب میں کوئی 67 کے قریب نظمیں ہیں۔ خیال تو یہی تھا کہ ایک دو دن اس مجموعے کی ورق گردانی میں گزریں گے، لیکن پڑھنے بیٹھا تو پہلی ہی نظم ضرورتوں کی پھٹی جیبیں نے ایسے حصار میں لیا کہ ساری نظمیں پڑھ ڈالی ایک ہی نشست میں۔ یہ نظمیں ہیں یا ایک جلتا جلاتا الاؤ ہے؟ شعر و ادب کے حوالے سے دیکھیں تو بہت سی خواتین ہمیں ادب اور تاریخ کے حاشیے پر نظر آتی ہیں۔ برصغیر کے روایتی تہذیبی پس منظر کی وجہ سے اردو شاعری نے جس نہج پر نشو و نما پائی، اس میں عورت کے لیے اپنے جذبات اور خیالات کے تخلیقی اظہار کے مواقع بہت کم تھے۔ ہمارے ہاں خواتین کی ایک بڑی تعداد ایسے ماحول میں پرورش پاتی ہے جہاں ان کے لیے تابع فرمان ہونے کے علاوہ کسی دوسرے کردار کا تصور بھی ممکن نہیں۔ ایسی خواتین بھی ہیں جو معاشی طور پر آزاد، خود مختار اور خود شناس تو ہیں، لیکن اس کے باوجود سماجی عافیت کے پیش نظر اسی تابع فرمان کردار کو نبھاتی چلی جاتی ہیں۔ بعض خواتین مرد کی بالادستی ناپسند کرنے کے باوجود مفاہمت کی راہ اپنانے پر مجبور رہتی ہیں، لیکن کچھ ایسی خواتین بھی ہیں جو اس بالادستی کے خلاف رد عمل کا اظہار کرتی ہیں، کچھ جارحانہ انداز میں اور کچھ خاموش احتجاج کی صورت میں۔ ہوا سے مکالمہ کی نظموں میں عورت کے بارے میں غیر منصفانہ رویوں کے خلاف ایک پرزور احتجاج نظر آتا ہے۔ جس معاشرے میں رشتوں میں بھی سودے بازی ہو، وہاں اسی قسم کی تخلیقی مزاحمت پڑھنے کو ملتی ہے، اور اب یہ ادب کا ایک گراں قدر حصہ بن چکا ہے۔ صفیہ حیات کا طرز فکر بھی جدا ہے اور اسلوب بھی۔ ان نظموں میں ایک باشعور عورت کا تخلیقی اظہار ہے، ایک لبرل ذہن رکھنے والی خاتون کی ذہنی اور شخصی الجھنوں کی بھرپور نمائندگی ہے، اور ان میں گہرا سماجی شعور واضح ہے۔ ان نظموں میں نسانی جذبوں کی جھلک تو ہے ہی، لیکن عورت پر انا پرستی کے الزام اور معاشرے کے متعین کردہ فرسودہ معیارات کے خلاف رد عمل بھی ہے۔ ہم جس حبس زدہ معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، وہاں صرف اسی رویے سے مردہ اور مکروہ روایات کو توڑا جا سکتا ہے جس نے عورت کے لیے سماج کو مکروہ اور پرتشدد بنا رکھا ہے۔ صفیہ حیات کا اصل کارنامہ جو ان کے اس شعری مجموعے میں ہے، اپنی سچائیوں اور صلاحیتوں کی دریافت اور ان کا اعلان ہے۔ ان نظموں سے یہ حوصلہ ملتا ہے کہ عورت مرد کی حاکمیت اور رسم و رواج کی قید سے آزاد ہو کر خود کو اس آئینے میں دیکھ رہی ہے جو اس کا اور اس سے متعلق معاشرے کا سچا اور اصل روپ سامنے لا سکے۔ ان نظموں کا مطالعہ کرتے جائیے اور معاشرے کی متعین کردہ شناخت سے متعلق سوالوں کی ایک کثیر تعداد دیکھتے جائیے۔ کس نظم کا حوالہ دوں اور کس کا نہ دوں؟ مجھے پرندہ رہنے دو، درباروں میں پڑی حمل زدہ چادریں،
عزت کے نام پر ابارشن، خدا کہاں ہے، اذن مانگتی عورت، ان نظموں کی ایک ایک سطر قابل ستائش تو ہے ہی، نظموں کے عنوان بھی چونکا دینے والے ہیں۔ گونگے بہرے دیوتا اور الزاموں کی پوٹلی سے دوہری ہوتی کمر، کیا جاندار نظمیں ہیں۔ ہمارے حالات بتاتے ہیں کہ دنیا بھر میں آنے والی تبدیلیوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، نہ ہم نے اپنے آس پاس سے کوئی سبق سیکھا ہے۔ ان حالات میں ایک باشعور ادیب کا فرض بنتا ہے کہ وہ معاشرے کے افراد کو درست سمت کی نشاندہی کرے، اور صفیہ حیات نے یہ کام بہت خوبصورت طریقے سے کیا ہے۔ ان کی بہت سی نظمیں نوجوان طلباء و طالبات کے لیے تدریسی نصاب میں شامل کرنا چاہیے۔ صفیہ کے ہاں عورت کا ایک کائناتی وجود سامنے آتا ہے جو آگہی اور درد کے مماثل ہے، جو ہستی کے مماثل ہے۔ عورت کا یہ عالمگیر تصور انہی خواتین شعراء میں ممتاز اور منفرد ہوتا ہے جس طرح کی صفیہ نے شاعری کی ہے۔ صفیہ کی ڈکشن، اسلوب اور موضوعات ان کی تخلیقی ذات اور واردات سے پھوٹتے ہیں، جو پختہ ذاتی شعور کا ثبوت ہے، ہمہ جہت اور مکمل ہے کہ اسے کسی خارجی نعرے کے سہارے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ان کی تمام شاعری میں جذبے، احساس اور معنویت کی فراوانی ہے۔ صفیہ کے ہاں عورت کے ہر روپ کی واردات اور شدت احساس سے ہے۔ ان کی فکر سے جذبہ پھوٹتا ہے اور جذبے سے فکر و فلسفہ، اور یہی امر شاید ان کے اندر نئی حیاتوں کی تخلیق کا باعث بنا ہے۔ ان کے ہاں بعض بنیادی فلسفیانہ موضوعات اور سوالات اور پھر ان کے فکری جوابات ایک ساتھ ذاتی واردات کی شکل میں سامنے آتے ہیں، جن سے حیات و موت، جبر و قدر، انسان اور زندگی کے بارے میں بالکل نیا، جدا اور مؤثر بلکہ زندہ فکری آہنگ جو ہے وہ ظہور پذیر ہوتا ہے۔ ان نظموں کے مضامین میں تمام معنوی صورتیں جو ہیں وہ بالکل فطری ہیں، غیر محسوس اور خارجی مطالعے کے اثرات سے پاک باطنی واردات کے طور پر شامل ہیں۔ صفیہ حیات کی شعریت اور فکر و معنویت دونوں انتہائی طاقتور ہیں، اور اردو ادب جس نئی شعری تہذیب میں داخل ہو رہا ہے، ہوا سے مکالمہ اس میں ایک توانا اضافہ ہے۔ کچھ مختصر سی 2-3 نظمیں وہ لکھتی ہیں۔ پیٹ کی لے پہ ناچتی عورت، بچی کی پیاس کے گھنگرو پاؤں میں باندھے، پیٹ کی لے پہ ناچنے لگ گئی، وہی کمرہ، وہی ڈگڈگی، وہی دیواروں کے ساتھ چمٹی، ہوس زدہ سانسوں کی سیلن، گوشت کو نوچتے ہاتھ، بدن پہ پھسلتی کاٹتی نظریں، نائکا کی نہ بھرنے والی گتھلی، وہی گندی خواہشوں کی پچکاریوں سے بھرا گلدان، سب کچھ وہی تو ہے جو صدیوں سے ہے۔ پھر میں بھول پن میں رہی، میرے خواب کو توڑتے اور وہ میرا ہی نمک چرا کر میری آنکھوں میں ڈال کر چلتا بنا، میں روئی، سمندر سارا پانی پی گیا، اب میں آنسوؤں کے بغیر روتی ہوں۔ ایک اور نظم ہے ان کی، نسوانی چیخ۔ وہ گھر کا چولہا چونکا کر کے کالی کوٹھی میں بکھرے کاموں کو سمیٹتے اپنے عورت کا پن کو چھپانے میں ناکام رہی۔ فالج زدہ بدن کی آنکھیں مرد کی بے اعتنائی کی تصویر روز پینٹ کرتی، آنسوؤں کے گولے حلق سے اترتے، دل پہ پہاڑ بن کر گرتے۔ بھرپور عورت کی مجبوری فالج زدہ گھر کی نوک پلک سنوارتی پھرتی، اچانک کئی مہینوں کی بھوکی ہوس اور تانا خوشبو سے بھڑک اٹھتی۔ وہ ایک مختصر سی نظم کے کچھ یہ دیکھیے مصرے، میں عورت ہوں مگر تم سے ولدیت چھین لوں گی، بس آج سے میں ولدیت کے خانے میں اپنا ہی نام لکھواؤں گی۔ یہ بہت خوبصورت شعری مجموعہ ہے، اور میری خواہش ہے
کہ آپ سب دوست بھی اس کا ضرور مطالعہ کریں۔